اب میں آپ کے پاس صحابہ کے کچھ عمل پیش کرتا ہوں کہ صحابہ کرام وطر کی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ کیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر تو 2 رکعت کے بعد سلام بھی پھیرتے تھے، وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل تھا۔ اس کے دلائل کیا ہیں اور اس کا جواب کیا ہے وہ میں کسی اور کلپ میں انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ ابھی تو میں اس کو فوکس کر رہا ہوں کہ اگر کسی نے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تو 2 رکعت کے بعد وہ قعدہ کرے گا، حدیث سے یہی بات ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو وہی حدیث جو علامہ عینی نے سند کے ساتھ، اس حدیث کے سارے راوی صحاح 6 کے راویوں میں سے ہیں، یعنی صحاح 6 کے تمام مصنفین نے ان حدیث کے راویوں سے حدیثیں نکالی ہیں، بخاری، مسلم، امام ابو داؤد، سب کتابوں میں ان حدیث کے اس کے راوی موجود ہیں، سوائے ابو خلدہ جن کا نام خالد بن دینار ہے، ان کی حدیث صحیح مسلم اور ابن ماجہ میں نہیں ملتی، باقی اس حدیث کے جو باقی راوی ہیں وہ سب میں ملتے ہیں۔ تو اور یہ جو ابو خلدہ ہیں باقیوں نے ان سے حدیثیں لی ہیں، باقی صحاح 6 کے مؤلفین نے۔ تو یہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ علمنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کے ساتھیوں نے، صحابہ نے بتایا، ان الوتر مثل صلاۃ المغرب، کہ وتر مغرب کی نماز کی طرح ہے۔ تو مغرب کے میں 2 رکعت کے بعد قعدہ ہوتا ہے بھائی، تو یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے یہی سکھایا کہ وتر بالکل مغرب کی طرح ہے۔ فرق کیا ہے؟ غیر انک تقرأ فی الثالثۃ، آپ وتر میں تیسری رکعت میں بھی پڑھتے ہیں، ھذا وتر اللیل وھذا وتر النہار، یہ رات کے وتر ہیں اور وہ دن کے وتر ہیں، مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وتر مغرب کی طرح ہی ہے، دونوں میں قعدہ ہوتا ہے، اس میں بھی قعدہ ہوگا۔ ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف چلتے ہیں، بہقی نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4808۔ امام بہقی کہتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ قال انبأ احمد بن محمد بن صالح السمرقندی قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن نصر قال حدثنا ابو جعفر الدارمی قال حدثنا حبان بن ہلال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم قال قيل للحسن ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يسلم في الركعتين من الوتر فقال كان عمر افقه منه كان ينهض في الثالثة بالتكبير۔ امام بہقی اپنی سند سے جو بالکل صحیح سند ہے کہتے ہیں کہ حضرت حسن سے کسی نے پوچھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا کرتے تھے، تو حضرت حسن نے فرمایا کان عمر افقہ من، حضرت عمر میں فقاہت عبداللہ بن عمر سے زیادہ تھی، اپنے بیٹے سے زیادہ تھی۔ عمر کیا کرتے تھے؟ ینہض فی الثالثۃ بالتکبیر، وہ تو تیسری رکعت میں تکبیر کہہ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت حسن کا مقصد کیا ہے۔ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ وہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے تھے، تو حضرت حسن سلام کی نفی کر رہے ہیں کہ حضرت عمر سلام نہیں پھیرتے تھے، وہ تو 2 رکعت کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے قعدے کی نفی نہیں ہے بلکہ قعدے کا اثبات ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر حضرت عمر قعدہ ہی نہ کر رہے ہوتے تو حضرت حسن کہتے تم سلام کی بات کر رہے ہو، حضرت عمر تو قعدہ بھی نہیں کرتے تھے، وہ تو 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہی نہیں تھے، بلکہ بتا رہے ہیں کہ وہ سلام نہیں پھیرتے تھے بلکہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے تیسری رکعت کے لیے۔ اور اگر آپ اسی پہ مصر ہیں کہ نہیں جی حضرت حسن کا مقصد یہ ہے کہ قعدہ ہی نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ تو حدیث کے صاف سیاق و سباق سے پتہ چل رہا ہے کہ حضرت حسن کا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، دیکھیں ان سے کہا جا رہا ہے عبداللہ بن عمر 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرتے تھے، یعنی سلام پھیرتے تھے، تو کیا یہ گویا سلام پھیرنا درست ہے؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت حسن کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں بھائی، حضرت عمر تو 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، یعنی وہ سلام نہیں پھیرتے تھے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ قعدہ ہوتا تھا۔ اور پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ینہضو کا لفظ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈائریکٹ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، تو اس کے جواب میں صحیح مسلم کی وہی حدیث آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کروں گا جو ابھی میں نے حضرت عائشہ کی پیش کی ہے۔ اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2ری رکعت کے بعد بیٹھتے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں 8ویں رکعت کے بعد، جو تہجد کی 8ویں ہوتی تھی، وتر کی 2ری، اور اس میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، اتحیات پڑھتے، ثم ینہض ولا یسلم، پھر آپ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سلام نہیں پھیرتے تھے۔ تو اس میں سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں لا یجلس فیہا الا فی الثامنہ، 8ویں کے بعد آپ بیٹھتے تھے اور ثم ینہض نہوض کرتے تھے اور سلام نہیں پھیرتے تھے، تو وہاں بھی نہوض کا مطلب بیٹھنے کے بعد نہوض ہے۔ تو حضرت عمر کی والی اس سے جو منقول حدیث ہے اس میں بھی نہوض کا مطلب بغیر قعود کے نہوض نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ سلام پھیرے بغیر ڈائریکٹ کھڑے ہو جانا۔ تو حضرت عمر سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ آپ 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اور ویسے بھی اگر حضرت عمر 2 رکعت کے بعد قعدہ نہ کرتے ہوتے تو ابو العالیہ جو اتنے جلیل القدر تابعی ہیں، جو حضرت عمر کے پیچھے آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صحابہ نے یہ بتایا کہ وتر مغرب کی طرح ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عمر بن خطاب نے یہ بتایا کہ وتر مغرب کی طرح نہیں ہے، وتر میں قعدہ نہیں ہوتا اور مغرب میں قعدہ ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ظاہری شباہت میں، ظاہری شکل و صورت میں وتر میں اور مغرب کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ حضرت عمر نے 2ری رکعت کے بعد قعدہ کیا ہے اور اس کے بعد کھڑے ہوئے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات منقول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وتر اللیل 3 کوتر النہار، رات کے وتر 3 ہیں جیسے کہ دن کے وتر ہیں، یعنی وہ بھی اسی طرح ہی پڑھے جائیں گے جیسے دن میں وتر پڑھے جاتے ہیں، 2 رکعت پھر اس کے بعد قعدہ پھر تیسری رکعت۔ تو اس سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ ان کی حدیث کا ریفرنس۔ باقی عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو ضعیف جو کہا گیا ہے تو وہ مرفوع حدیث کو کہا گیا ہے، موقوف کو نہیں کہا گیا۔ تو جو موقوفاً عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ صحیح ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا عمل بڑے فقیہ تھے، جن کو حضرت عمر نے کوفہ بھیجا اس لیے کہ تاکہ وہاں علم پھیلائیں، تو ان کی فقاہت پہ تو جتنا کہا جائے کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب حضرت عبداللہ بن مسعود آیا کرتے تھے تو حضرت عمر فرماتے تھے کنیف ملئ علما، یہ چھوٹے سے قد کا آدمی لیکن علم سے بھرا ہوا ہے، اتنے بڑے فقیہ صحابی، اور حضرت عمر اور پھر ابو العالیہ کا بیان کہ صحابہ کرام نے ہمیں اس طرح سے وتر سکھائے ہیں۔ ان سب کی نمازوں کو یہ بھائی صاحب نے کیا کہہ دیا؟ غلط پڑھتے آئے تھے، ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم، امیجن دیٹ۔ تو اس لیے لوگ کنفیوز نہ ہو، وتر کا طریقہ یہی راجح ہے
2 رکعت کے بعد آپ نے قادہ کرنا ہے، تیسری رکعت کے لیے آپ نے پھر کھڑے ہونا ہے. باقی اگر اس میں مجتہدین کا کچھ اختلاف ہے یا تابعین میں سے کسی نے کوئی اختلاف کیا ہے تو وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اجتہادی مسائل میں اختلاف رحمت ہے، زحمت نہیں ہے، اور اس رحمت کے فائدے ہوتے ہیں. لیکن دلیل کی دنیا میں جو راجح بات ہے وہ یہی راجح بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی احادیث کی روشنی میں. حضرت عمر کا قول، صحابہ کا عمل، اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی کا عمل، اور خود نبی کا اپنا عمل صحیح مسلم کی حدیث میں. تو صحیح بات میرا خیال ہے 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو گئی کہ وتر 3 رکعت میں 2 رکعت کے بعد قادہ ہوگا، سلام پھیرے بغیر آپ کھڑے ہو جائیں گے. اب ہم اگلے مسئلے کی طرف چلتے ہیں جو انہوں نے قنوت کا مسئلہ چھیڑا ہے کہ دعائے قنوت یہ والی نہیں، وہ والی نہیں، یہ والی. تھرڈ رکعت میں ایک اور ایڈیشن یہ بھی ہوتا ہے کہ قنوت نازلہ پڑھنی ہوتی ہے. نا سب کانٹیننٹ میں ایک کلچر ہے کہ قنوت نازلہ کی جگہ دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس بارے میں بر صغیر کے علماء کا موقف جن پر یہ رد کرنا چاہ رہے ہیں، یا فقہ حنفی جن کو یہ اصل میں نام لیے بغیر ہدف بنانا چاہ رہے ہیں، فقہ حنفی کا موقف یہ نہیں ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہ والی دعائے قنوت نہیں پڑھنی چاہیے، اللہم انا نستعینک ہی پڑھنی چاہیے. فقہ حنفی کا جو اصل موقف ہے وہ وہی ہے جو قرآن و سنت سے اور حدیث اور صحابہ سے ثابت ہے. وہ کیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ دونوں دعائیں پڑھیں، اللہم انا نستعینک والی بھی پڑھیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت والی بھی پڑھیں. اور فقہ حنفی کی جتنی بھی فتوے کی کتابیں ان میں یہی لکھا ہوا ہے. عوام کی سہولت کے لیے علماء ایک دعا سکھا دیتے ہیں تو اس لیے عوام ایک دعا رائج ہو گئی. اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی حدیث کی مخالفت نہیں ہے. بلکہ حناف کا تو اس میں اصل موقف یہ ہے جو سعودیہ کے علماء کا موقف ہے، جو امام احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں آپ. دعا کا موقع تو کوئی اسپیسیفک کوئی مخصوص الفاظ ضروری نہیں ہے. میں پہلے سعودی عرب کے مشہور عالم کا موقف آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. سعودی عرب کے ماضی قریب میں گزرے ہوئے ایک بہت بڑے مفتی شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں فلا باس ان يزيد الانسان على هذا الدعاء في قنوت الوتر وان كان وحده فليدعو بما شاء ولكن الافضل ان يختار الانسان جوامع الدعاء. ریفرنس آپ کے سامنے اسکرین پہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ انسان اس دعا پہ کوئی اضافہ بھی کر لے، اور اگر اکیلا ہو تو جو چاہے دعا مانگ لے، لیکن افضل یہ ہے کہ جامع دعا مانگے. یعنی ایسی حدیث سے کوئی ایسی دعا سلیکٹ کرے جو بڑی جامع دعا ہو، یعنی کوئی مخصوص دعا اس میں ضروری نہیں ہے. بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، دعائے قنوتی غلط پڑھتے آ رہے ہیں. اب فقہ حنفی کا کیا موقف ہے اس بارے میں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ترا بدائع الثناء میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قنوت میں ولو قرأ معه غیرہ کان حسن، اگر کوئی اللہم انا نستعینک کے ساتھ دوسری دعا بھی پڑھتا ہے تو بھی بہتر ہے. اور بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھ لے، یعنی اللہم انا نستعینک کے بعد وہ دعا پڑھ لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت. اور اسی طرح آگے جا کے یہ بھی لکھتے ہیں کہ کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس میں انہوں نے لوگوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا کہ یہ والی قنوت ہے وہ والی نہیں ہے. دونوں قنوت حدیث سے ثابت ہیں. ہمارے نزدیک بہتر یہ ہے کہ پہلے اللہم انا نستعینک والی دعا پڑھ لے، اس کے بعد اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھ لے. اور اس بارے میں علماء کے فتاوی موجود ہیں، سب کچھ حدیث سے ثابت ہے. ہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی نے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی اللہم اہدنا فیمن ہدیت، تو اس صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے اللہم انا نستعینک والی حدیث کو لانے کی ضرورت ہی کیا ہے، بلکہ اس کو افضل قرار دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں حدیث کی 2 قسمیں، ایک حدیث مرفوع، ایک حدیث موقوف. حدیث موقوف کہتے ہیں صحابی کا قول، اور صحابی کا قول اگر غیر مدرک بالقیاس ہو، یعنی غیر مدرک بالقیاس تھوڑی گاڑی ٹرم ہے، یعنی ایسی چیز ہو جس میں ہمیں یقین ہو کہ یہ صحابی اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، نبی سے سنے بغیر یہ کہہ نہیں سکتے، تو صحابی کا وہ قول بھی بحکم حدیث ہی ہوتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 29708 عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. عبد الرحمن کہتے ہیں علمنا ابن مسعود ان نقول فی القنوت یعنی فی الوتر اللہم انا نستعینک ونستغفرک. جو پوری دعائے قنوت ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے سکھائی اپنے شاگردوں کو. عبداللہ بن مسعود یہ نبی سے سنے بغیر سکھا نہیں سکتے، بلکہ عبداللہ بن مسعود چونکہ فقیہ ہیں تو احناف کا ایک اصول ہے کہ جب ایک روایت کوئی فقیہ صحابی بیان کریں اور ایک روایت غیر فقیہ بیان کریں تو فقیہ کی روایت کو ترجیح ہوتی ہے. اس لیے کہ جو غیر فقیہ ہیں وہ تو نبی کا قول سنا آگے بیان کر دیا، فقیہ وہ بات بیان کریں گے جو ان کی نظر میں راجح ہوگی. تو عبداللہ ابن مسعود نے یہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بغیر سنے پوری دعا وتر کی نہیں سمجھا سکتے کسی کو کہ بھئی یہ والی پڑھا کرو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ حدیث موقوف بحکم مرفوع ہے اور باقاعدہ اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں. تو یہ سکھانا بھی اس کی علامت ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی نظر میں یہ والی حدیث زیادہ راجح تھی. اس اثر پر ایک اشکال کیا گیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کے کہ اس کی سند میں ضعف ہے، مان لیتے ہیں سند میں ضعف ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود کے اقوال کو جتنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ سمجھتے تھے، علم حدیث کے طلبہ جانتے ہیں اور علم فقہ کے، اتنا کوئی بھی نہیں. تو ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ جن کا نام امام بخاری جگہ جگہ بڑے احترام سے لیتے ہیں، جلیل القدر تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی ان سے بھی یہی روایت ہے. مصنف ابی شیبہ کی حدیث نمبر 29709 اس میں ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ وہ وتر کے قنوت میں کیا پڑھا انہوں نے اللہم انا نستعینک ونستغفرک. تو اس اثر سے اس اثر کی تائید ہو رہی ہے، حضرت ابراہیم نخعی کے اس قول سے عبداللہ بن مسعود کے اس قول کی تائید ہو رہی ہے کہ ہمیں وتر میں اللہم انا نستعینک پڑھنا چاہیے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب نبی نے حضرت حسن بن علی کو سکھائی اللہم اہدنا فیمن ہدیت اور عبداللہ بن مسعود کو سکھائی اللہم انا نستعینک، تو پھر آپ اللہم انا نستعینک والی کو ترجیح کیوں دے رہے ہیں؟ بھائی آپ اس کو ترجیح کیوں نہیں دے رہے جو حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی ہے؟ اس کا جواب یہ کہ بھائی ہر ایک کے ترجیح دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے. بعض فقہاء نے اس کو ترجیح دی اللہم اہدنا فیمن ہدیت اس بیس پہ کہ نبی نے سیدنا حسن کو سکھائی ہے، لیکن احناف نے اس بیس پہ ترجیح دی ہے کہ اللہم انا نستعینک والی دعا پہلے قرآن کا حصہ تھی، آسمان سے نازل ہوئی تھی، قرآن کی سورت تھی جس کی تلاوت کو منسوخ کیا گیا. کہتے ہیں یہ الفاظ جو پہلے قرآن کا حصہ تھے لیکن اللہ نے اس کی تلاوت کو منسوخ کر دیا، لیکن بہرحال آسمان سے نازل ہوئے تھے، وہ وہی ہے متلو تھے.
تو اس کو وہی ہے غیر مطلوب پہ ترجیح ہوگی. اور شاید عبداللہ بن مسعود نے بھی اس اللہم انا نستعینک کو اسی وجہ سے ترجیح دی ہے. تبھی اللہم انا نستعینک والی دعا اور اسی دعا میں جو آگے الفاظ آتے ہیں اللہم ایاک نعبد، ان کو باقاعدہ دو صورت کہا جاتا تھا. تو یہ بات کہ نبی یہ باقاعدہ پہلے قرآن کا حصہ تھی، ان کی تلاوت منسوخ ہے، یہ کس نے ذکر کی؟ میں اس کا اب آپ کے سامنے ریفرنس پیش کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5109، اس میں عبید بن عمیر راوی ہے، کہتے ہیں کہ انہما سورتان من القرآن، کہ یہ دو قرآن کی صورتیں تھیں. کون سی؟ اللہم انا نستعینک، اور آگے جو الفاظ آتے ہیں اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، یہ دو الگ الگ صورتیں تھیں قرآن کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں تھیں. وَأَنَّهُ يُوتِرُ بِهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وتر میں دونوں صورتوں کو پڑھا کرتے تھے. تو یہ قرآن کی صورتیں تھیں میرے بھائی، جو منسوخ ہو گئیں، اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، تبھی مصحف عثمانی میں وہ نہیں لکھی گئی. اور عبداللہ بن مسعود نے بھی اپنے مصحف سے نکال دی تھی، لیکن خود اس کو وتر میں پڑھتے رہتے تھے. یہی بات الاتقان فی علوم القرآن السیوطی میں بھی ہے، اور فنون الافنان فی عیون علوم القرآن علامہ ابن جوزی کی صفحہ نمبر 335 پہ بھی ہے. اس میں بھی یہی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو اپنے مصحف میں باقاعدہ صورتوں کی طرح لکھتے تھے. یعنی عبداللہ بن مسعود کے پاس جو مصحف تھا اس میں بھی یہ دو، یعنی دعائے قنوت تو ایک ہے لیکن اس کے دو پارٹ ہیں، ایک اللہم انا نستعینک سے شروع ہو رہا ہے اور ایک اللہم ایاک نعبد سے. تو یہ دونوں پارٹس باقاعدہ قرآن کی صورتیں تھیں. حضرت ابی بن کعب جو مشہور قاری تھے ان کے مصحف میں بھی یہ تھیں، اور عبداللہ بن مسعود کے مصحف میں بھی تھیں. ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن یعنی جو قرآن کے طور پہ تلاوت منسوخ ہو گئی تو پھر ایک دعا بن گئی ہیں، قرآن نہیں رہی ہیں. پھر اب اس کو قرآن میں ہم شامل نہیں کر سکتے، لیکن اتنی بات تو ثابت ہو گئی نا بھائی کہ بہرحال یہ قرآن کا حصہ رہی ہیں. تو احناف اس کو اس لیے ترجیح دیتے ہیں کہ بے شک اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، لیکن ان کا نزول ڈائریکٹ آسمان سے ہوا اور اللہ کا کلام بن کے یہ دونوں نازل ہوئی ہیں. اور بھی مزید دلائل ہیں اس پہ کہ یہ دونوں قرآن کی صورتیں تھیں، کیونکہ ان کو دو صورتوں سے تعبیر کیا گیا ہے. اس کے بارے میں مزید روایتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 5110، جس میں آپ اسکرین پہ پوری حدیث سند کے ساتھ دے سکتے ہیں. میمون ابن مہران حضرت ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں کہ وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انا نستعینک ونستغفرک، پوری دعا لکھی ہوئی آگے. اس طرح شرح معانی الاثار میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ سند پیش کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یقنط بالسورتین، دو صورتوں کے ساتھ قنوت پڑھا کرتے تھے. وہ صورتیں کیا تھیں؟ اللہم ایاک نعبد اور اللہم ایاک نستعین. تو ان کو دو صورتیں کہا جا رہا ہے باقاعدہ. عبداللہ بن عباس اس کو سورت سے تعبیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی قنوت پڑھا کرتے تھے. اس طرح محمد ابن نصر حضرت سفیان سے نقل کرتے ہیں قال كانوا يستحبون ان يجعلوا في قنوت الوتر هاتين السورتين مختصر قیام اللیل. محمد ابن نصر صفحہ نمبر 321. حضرت سفیان سے مروی ہے کہ صحابہ کرام مستحب سمجھتے تھے کہ وتر کے قنوت میں یہ دو صورتیں پڑھا کریں، اللہم انا نستعینک اور اللہم ایاک نعبد. تو اسلاف سے نقل کر رہے ہیں کہ وہ بہتر سمجھتے تھے کہ ان دو صورتوں کو، یعنی گویا صورت تو قرآن کی صورت کو کہا جاتا ہے. اس سے صاف پتہ چلا ان کا اس پر تو تقریباً اتفاق ہو گیا کہ یہ باقاعدہ قرآن کی دو صورتیں تھیں اور صحابہ کرام اس کو پسند بھی کرتے تھے. اچھا، علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سند ذکر کی ہے جس میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر میں یہ قنوت پڑھا کرتے تھے اللہم انا نستعینک. لیکن علامہ البانی نے اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، اور ضعف کی وجہ کیا بیان کی ہے؟ علامہ البانی فرماتے ہیں ھذا سند کلھم ثقات، یہ سب کے سب ثقات راوی ہیں. لولا عنعنۃ ابن جریج لکان حریا بالصحہ، اگر اس میں ابن جریج کی تدلیس نہ ہوتی تو یہ حدیث صحیح ہوتی. یہاں علامہ البانی رحمہ اللہ سے ایک تسامح ہوا ہے، انہوں نے ابن جریج کو مدلس کہا. ابن جریج مدلس راوی ہیں، لیکن یہاں ابن جریج عطا سے روایت کر رہے ہیں، اور حضرت عطا سے جب ابن جریج عن کے ساتھ روایت کرتے ہیں تو وہ عن کے سے ہونے کے باوجود مقبول ہوتی ہے. امام طبری رحمہ اللہ بھی سند سے اپنی سند سے بیان کرتے ہیں میمون ابن مہران سے حضرت ابی بن کعب کی قرات کے بارے میں کہ ابی بن کعب اللہم انا نستعینک اور آگے پوری دعا ہے وہ پڑھا کرتے تھے. تو ان اتنی واضح احادیث ہیں جس کتنے سارے صحابہ ہیں جو یہی والی قنوت پڑھا کرتے تھے اور اس کو باقاعدہ قرآن کی صورت قرار دیا کرتے تھے. اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل نے بھی ان کو جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں اس کو قرآن کی دو صورتیں کہا ہے. اور امام احمد بن حنبل سے دو قول ہیں اس بارے میں کہ کون سی والی دعائے قنوت پڑھی جائے. میں امام احمد بن حنبل کا قول پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. امام احمد بن حنبل یہ امام بخاری کے استاذ ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور امام بخاری سے زیادہ بڑے فقیہ ہیں. امام بخاری بھی فقیہ تھے لیکن امام احمد بن حنبل کے لیول کے فقیہ نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ امام ترمذی جب حدیث کی سند کی بحث کرتے ہیں اور حدیث کو صحیح یا ضعیف قرار دینا ہوتا ہے تو امام بخاری کا ریفرنس دیتے ہیں، لیکن جب کوئی فقہی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو کہیں بھی امام بخاری کا ریفرنس نہیں دیا. اس میں امام احمد کی بات کریں گے یا امام ابو حنیفہ کی بات کریں گے یا امام شافعی کی بات کریں گے یا امام مالک کی بات کریں گے یا عبداللہ بن مبارک کی بات کریں گے. تو ہم دیکھتے ہیں امام احمد بن حنبل کیا فرماتے ہیں. فقہ حنبلی کی مشہور کتاب الانصاف فی معرفۃ الراجح من الخلاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 171 پہ ہے. اعلم ان الصحیح من المذهب انه يدعو في القنوت بذلك كله قال الامام احمد. کہتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے، یعنی فقہ حنبلی کا جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دعائیں حدیث میں ہیں وہ سب کی سب پڑھ سکتا ہے. امام احمد بن حنبل نے فرمایا یدعو بدعاء عمر، وہ دعا پڑھے جو حضرت عمر پڑھا کرتے تھے، اللہم انا نستعینک، آگے پوری دعا. اسی طرح امام احمد نے فرمایا کہ وہ دعا پڑھے جو حضرت حسن کو نبی نے سکھائی، اللہم اہدنا فیمن ہدیت. یعنی امام احمد پہلے اللہم انا نستعینک والی ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اللہم اہدنا والی. پھر آگے فرماتے ہیں واقتصر بعض الاصحاب علی دعاء اللہم اہدنا فیمن ہدیت. بعض ہمارے اصحاب یعنی فقہ حنبلی کے علماء نے کہا کہ صرف اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھے. اور پھر آگے خود الانصاف کے مؤلف کہتے ہیں کہ امام احمد ایک روایت میں
کہتے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ صرف اللہم اہدنا پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ یستحب بالصورتین، بہتر یہ کہ اللہم انا نستعین کا پڑھے اور اللہم ایاک نعبد والی جو ہم پڑھتے ہیں۔ یعنی امام احمد سے بھی اس بارے میں دو روایتیں ہیں، ایک روایت یہ کہ اللہم اہدنا پڑھے، دوسری روایت یہ کہ اللہم انا نستعین کا پڑھے۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ امام احمد نے بھی اس کو دو صورتیں قرار دیا، یعنی انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں بہتر ہے وہ دو صورتیں پڑھ لیں۔ تو اس سے خلاصہ کیا نکلا کہ دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں۔ یہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھائی صاحب نے کلپ بنا کے عوام کو ڈال دیا اور کنفیوز کر دیا کہ بر صغیر کے علماء جو اب تک کرتے آ رہے ہیں وہ تو غلط کرتے آ رہے ہیں، اصل دعا تو یہ ہے۔ دعائے قنوت از اللہم انا نستعینک و نستغفرک اینڈ قنوت نازلہ از اللہم اہدنی فیما ہدیت۔ یہ دو ڈفرنٹ دعائیں ہیں۔ بچپن سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ سیکنڈ رکعت میں بیٹھنا ہے، تحیات پڑھنا ہے، پھر تھرڈ رکعت میں کھڑے ہونا ہے، اور پھر تھرڈ رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی سنت تھی کہ وہ قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے۔ بھائی دونوں دعائیں حدیث سے ثابت ہیں، بہتر ہے دونوں دعائیں پڑھے۔ دونوں نہیں پڑھ سکتا تو ہماری رائے میں اللہم انا نستعین کا والی پڑھ لے، کیونکہ وہ قرآن کا حصہ تھی، وہ عبداللہ بن مسعود نے سکھائی، ابی بن کعب نے سکھائی، حضرت عمر وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کی رائے ہے کہ اللہم اہدنا پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ میرا مقصد تو صرف یہ بتانا ہے کہ یہ بھائی صاحب ٹھیک نہیں ہے جو لوگوں میں بلا وجہ کی کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔